1914 سے 1918 جنگ عظیم اول کا دورانیہ ہے۔ اس میں جرمنی کو شکست ہوئی۔ خلافت عثمانیہ بھی جرمنی کے ساتھ تھی تو خلافت عثمانیہ کو بھی شکست ہو گئی۔ ترکی کے بڑے حصے پر متحدہ فوجیں داخل ہو گئیں اور خود ترکی کی خود مختاری خطرے میں پڑ گئی تھی۔ چنانچہ ترکی سے یہ معاہدہ کیا گیا کہ ترکی اپنی حدود سے باہر تمام علاقوں کے دعوے سے دستبردار ہو جائے گا۔ ترکی حکومت ترکی دائرے میں رہے گی۔ اس کے علاوہ جتنے ممالک اس کے صوبے تھے ان سے دستبرداری کا اعلان کروایا گیا اور ان پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے۔ اس معاہدے پر ترکیہ کی خود مختاری تسلیم کی گئی اور خلافت عثمانیہ بھی 1924 میں ختم ہو گئی۔ جنگ عظیم اول میں اتحادی قوتوں نے فاتحین نے مفتوحین کے علاقے تقسیم کیے تو ان میں برطانیہ نے فلسطین اپنی تحویل میں لے لیا، جس کی پلاننگ مکمل تھی تو برطانیہ نے اس کو سنبھال لیا اور پھر 1920 سے لے کر 1945 تک فلسطین برطانیہ کی نوآبادی اور اس کی کالونی تھی۔ برطانوی نمائندہ ہائی کمشنر وہاں حکومت کرتا تھا۔ برطانیہ نے فلسطین کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد خلافت عثمانیہ کے دور میں جو قانون تھا کہ یہودیوں کو فلسطین میں جگہ خریدنے کی اجازت نہیں ہے، وہ قانون منسوخ کر دیا اور اجازت دے دی۔ پھر دنیا بھر میں جہاں سے بھی یہودی آنا چاہیں ان کا حق ہے، وہ فلسطین کی زمین خرید سکتے ہیں، مکان بنا سکتے ہیں اور رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ اعلان بلفور کے وعدے کے مطابق ہم فلسطین یہودیوں کو واپس دلوائیں گے۔ برطانیہ نے فلسطین پر قبضے کے بعد پہلا کام یہ کیا کہ انہیں وہاں کی زمین خریدنے کی اجازت دے گی۔ اس دوران جب یہودی دنیا کے مختلف حصوں سے وہاں جا کر فلسطینیوں سے زمین خرید رہے تھے اور فلسطینی بیچ رہے تھے، اس وقت فلسطین کے مفتی اعظم مفتی سید امین الحسینی تھے۔ آپ صدر ایوب خان کے زمانے میں پاکستان بھی تشریف لائے تھے اور انہوں نے فتویٰ صادر کیا ہے کہ یہودیوں پر فلسطین کی زمین بیچنا جائز نہیں، اس لیے کہ یہودی ایک جگہ خرید کر یہاں آباد ہونا چاہتے ہیں، آباد ہونے کے بعد یہاں اپنی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں اور بیت المقدس مسلمانوں سے چھیننا چاہتے ہیں۔ لیکن فلسطینی قوم نے اس فتوے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس دور میں برصغیر کے بزرگوں میں مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان کی تائید میں فتوے دیے۔ اگر یہ تفصیل پڑھنا چاہیں کہ علماء برصغیر کا اس میں کیا کردار تھا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بوادر النوادر جو ان کے مختلف رسائل کا مجموعہ، اس میں ایک مستقل رسالہ فلسطین کے مسئلے پر ہے، جس میں انہوں نے بھی مفتی کفایت اللہ دہلوی اور دوسرے حضرات کی طرح مفتی اعظم فلسطین کے فتوے کی حمایت کی اور بڑے دلائل کے ساتھ یہ لکھا کہ فلسطین کی زمین یہودیوں پر بیچنا درست نہیں۔ عالم اسلام کے اور علاقوں سے بھی علماء کرام نے اس فتوے کی تائید کی، لیکن فلسطینیوں نے اس فتوے کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس فتوے کا صرف ایک ہی نتیجہ نکلا کہ زمین مہنگی ہو گئی، 2 گنا اور 3 گنا قیمت پر زمینیں فروخت ہوئیں۔ دنیا بھر سے یہودی فلسطین میں آنا شروع ہو گئے، وہ زمین خریدتے، وہاں آباد ہوتے اور مکان بناتے۔ وہ یہودی جو برطانیہ کے قبضے کے بعد فلسطین میں شاید 1 یا 2% تھے، 1931 تک ان کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچ گئی تھی۔ 10 سال میں تقریباً 6 لاکھ یہودی دنیا کے مختلف خطوں سے آ کر فلسطین میں آباد ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنی آبادی بنائی اور ایک وقت آیا کہ انہوں نے ایک علاقے میں منصوبے کے مطابق اپنی اکثریت بنا کر اقوام متحدہ سے درخواست کی کہ یہ علاقہ ہماری اکثریت کا ہے، اس لیے ہمیں یہاں حکومت کا حق دیا جائے۔ برطانیہ پہلے ہی ان کا پشت پناہ بنا تھا اور وعدہ کر چکا تھا کہ امریکہ اور روس کی حمایت بھی انہیں حاصل تھی، تو اقوام متحدہ نے 1945 میں فلسطین کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا کہ یہ حصہ اسرائیل کے نام سے الگ ریاست ہوگی اور یہ فلسطین ہوگا۔ اقوام متحدہ نے باقاعدہ یہ تقسیم کی اور اس تقسیم کے مطابق 1948 میں یہ برطانیہ وہاں سے نکلا اور اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی اور اس کو امریکہ، برطانیہ، روس اور اقوام متحدہ سب نے تسلیم کیا۔ جب اسرائیل کی ریاست وجود میں آ گئی تو اس کے بعد ارد گرد کے ممالک کی اسرائیل سے جنگ ہوئی۔ مصر اور شام نے جنگ کے ذریعے اسرائیل کو ختم کرنے کی کوششیں کی، لیکن عالمی طاقتیں اسرائیل کے ساتھ تھی تو عربوں کو شکست ہوئی اور اسرائیل کا وجود مستحکم ہو گیا، جو باقاعدہ حکومت تسلیم کر لی گئی، جس کی فلسطینیوں نے بھی مذمت کی۔ یاسر عرفات مرحوم اور دوسرے حضرات نے بھی مزاحمت کی، تحریک شروع کی اور فلسطینیوں نے اقوام متحدہ کے اس فیصلے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور یہ کشمکش چلتی رہی۔
1967 में एक और अरब इसराइल जंग हुई। मिस्र, शाम और उर्दन एक तरफ थे, इसराइल दूसरी तरफ था। मिस्र, शाम और उर्दन ने मिलकर इसराइल पर हमला किया, लेकिन इसराइल ने इन तीनों को खौफनाक शिकस्त दी और बैतुल मुकद्दस जो उर्दन की तहवील में था इस पर कब्जा कर लिया। उर्दन से बैतुल मुकद्दस छीन लिया, मिस्र से सहराए सीना छीन लिया और शाम से गोलान की पहाड़ियां छीन ली। 1960 से बैतुल मुकद्दस इसराइल के पास चला आ रहा है और अभी तक ये तनाज़ा चल रहा है। अब सूरत हाल ये है कि इसराइल आज़ाद खुद मुख्तार हुकूमत है और आलमी कुव्वतें उसकी पुष्ट पनाह हैं। यूरोपीय यूनियन, अमेरिका और रूस के साथ इसके साथ है। फ़लस्तीन अभी तक आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं किया गया, हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा ने 1945 में तकसीम कर दिया था कि यह हिस्सा फ़लस्तीन के नाम से अलग रियासत होगी और यह हिस्सा इसराइल के नाम से अलग रियासत होगी। अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन को 3 हिस्सों में तकसीम किया था, एक हिस्सा यहूदी अक्सर आबादी पर मुश्तमिल इसराइल, दूसरा फ़लस्तीन और तीसरा मुतनाज़ इलाके के तौर पर उर्दन की तहवील में। बैतुल मुकद्दस न इसराइल को दिया न फ़लस्तीन को दिया, बल्कि आर्जी तौर पर उर्दन की तहवील में दे दिया। इसका फैसला बाद में बैनुल अक़वामी सतह पर करेंगे। अब जो इसराइल का बाज़ाब्ता नक्शा है इसमें बैतुल मुकद्दस इसराइल का हिस्सा नहीं बल्कि उर्दन का हिस्सा है। बैतुल मुकद्दस मुतनाज़ समझा जा रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा भी इसे मुतनाज़ ही कहती है, जिसका फैसला होना बाकी है। इस दौरान इसराइल ने इसे दारुल हुकूमत करार देने का ऐलान कर दिया। बैतुल मुकद्दस हमारा दारुल हुकूमत है। ज़ाहिर बात है कि मुल्कों के सफारत खाने दारुल हुकूमत में होते हैं, तो इस पर आलम इस्लाम ने एहतजाज किया और कहा कि जो मुल्क भी अपना सफारत खाना वहाँ ले जाएगा, हम उसके बारे में पॉलिसी तय करेंगे कि उसके हमारे साथ ताल्लुक क्या है। शुरू में तमाम आलम इस्लाम का एक ही मौक़िफ़ था कि इसराइल एक नाजायज़ रियासत है, इसको कायम रहने का हक नहीं, इसको ख़त्म होना चाहिए और फ़लस्तीन पूरे का पूरा फ़लस्तीनियों को वापस मिलना चाहिए। यह आलमी इस्लाम का मुतफ़िक़ मौक़िफ़ था, लेकिन इस वक्त आलमी इस्लाम और आलमी अरब इसराइल के हवाले से 2 कैंपों में तकसीम है। एक कैंप जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब, ईरान और कुछ और ममालिक भी हैं, ये सिरे से इसराइल के वजूद को तस्लीम ही नहीं करते। हमारे पासपोर्ट में लिखा होता है कि यह पासपोर्ट इसराइल के लिए कारआमद नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम इसराइल को जायज़ रियासत तस्लीम नहीं करते बल्कि उसे नाजायज़ रियासत समझते हैं। सदर सद्दाम हुसैन मरहूम को जब फांसी दी गई तो इसकी वजूहात में इराक के मकामी मसाइल भी थे, लेकिन मशरिक़ वस्ता के हवाले से वो इसराइल का सख्त तरीन मुखालिफ था, यहूदियों का दुश्मन और फ़लस्तीनियों का सख्त हमायती था। जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी जा रही थी तो उसकी ज़ुबान पर आखिरी जुमला ये था कि इनके ऐलान किया कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का है, और फिर कलमा पड़ा और उनकी रस्सी खींचकर उनको शहीद कर दिया गया। नाचे एक मौक़िफ़ ये है कि फ़लस्तीन पूरे का पूरा फ़लस्तीनियों का है, यहूद ने गासबाना और नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ है, इसराइल की रियासत नाजायज़ है। लेकिन हमें यह नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि बहुत से मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम करते हैं। तुर्की, मिस्र, उर्दन, कतर और शाम ने इसराइल को तस्लीम किया है और इनसे अमेरिका ने तस्लीम करवाया है। जब मिस्र के इलाके पर कब्जा हुआ तो अमेरिकी सदर जेमी कार्टर ने कैंप डेविड यानी कि खैमा दाऊद में मिस्र, शाम और उर्दन के मुज़ाकरात करवाए। उनका आपस में समझौता हुआ और उन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया कि हम इसराइल को एक जायज़ रियासत तस्लीम करते हैं। इन ममालिक के इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात भी हैं, लेकिन जो ममालिक इसराइल को तस्लीम करते हैं वो बैतुल मुकद्दस को इसराइल का हिस्सा तस्लीम नहीं करते। इनका मौक़िफ़ ये है कि इसराइल इस हद तक एक जायज़ रियासत है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने 1945 में तकसीम की थी और फ़लस्तीन को तकसीम करके 2 आज़ाद रियासतें बनाई थी। वो इसराइल को इन शर्तों के साथ तस्लीम करते हैं कि इसराइल ने 1967 में जिन इलाकों पर कब्जा किया उन सरहदों से वापस चला जाए और बैतुल मुकद्दस फ़लस्तीन के पास ही रहे। 1967 की जंग में इसराइल ने जो उर्दन के हिस्से पर, शाम की गोलान की पहाड़ियों पर और बैतुल मुकद्दस पर कब्जा किया है, ये ममालिक के यहाँ भी नाजायज़ कब्जा है। वो इस इलाके को इसराइल का हिस्सा तस्लीम नहीं करते। तमाम सऊदी अरब, पाकिस्तान और दीगर ममालिक ने फ़लस्तीन की तकसीम और इसराइल का वजूद तस्लीम नहीं किया। इनका मौक़िफ़ यही है कि फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों का हक है जो इनको वापस मिलना चाहिए, लेकिन ये कशमकश आलमी सतह पर जारी है और इसराइल अपनी मनमानियों पर लगा हुआ है, सरपरस्त है और ये अमर वाक़या है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद के बारे में कुरान मजीद में 20 बातें फरमाई हैं। इनमें से एक ये है कि यहूदी अब क़यामत तक ज़लील ही रहेंगे। यहाँ अल्लाह की रस्सी थाम लें, यानी मुसलमान हो जाएं, या दुनिया की किसी ताकत का सहारा ले लें।
آج منظر ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا سہارا بنا ہوا ہے، اور اس حد تک سہارا بنا ہوا ہے کہ پوری دنیا کی اجتماعی رائے کو رد کر کے امریکہ یہودیوں کی حمایت میں اور بیت المقدس پر یہودیوں کا استحقاق جتانے کے لیے بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے۔ حتیٰ کہ امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنا سفارت خانہ یروشلم میں منتقل کریں گے۔ سفارت خانہ یروشلم میں منتقل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیت المقدس کو اسرائیل کا باضابطہ دارالحکومت تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ وہ بین الاقوامی معاہدات میں بھی ہیں اور عالم اسلام کے ہاں بھی متنازع ہے۔ تاہم آج اسرائیل امریکہ اور یورپی یونین کے سہارے اپنا اقتدار قائم رکھے ہوئے ہے۔ اگر امریکہ اور یورپی یونین پیچھے ہٹ جائیں تو اسرائیل عربوں کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ بات بھی ذکر کرتا چاہتا ہوں، جو قومیں جدوجہد کا فیصلہ کر لیتی ہیں اور جدوجہد کرتی ہیں تو پھر دنیا میں ان کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع رہتے ہیں۔ یہودیوں نے جو یہ موجودہ پوزیشن حاصل کی ہے، اس کے لیے انہوں نے حکمت عملی اختیار کی تھی۔ ذرا ان کی حکمت عملی پر غور کریں۔ میں نے بتایا کہ 1897 میں باسل کے مقام پر سوئٹزرلینڈ میں یہودیوں کی عالمی کانگریس ہوئی تھی، جس میں انہوں نے اپنی حکمت عملی طے کی تھی، ایک اسرائیل کا قیام اور دوسرا عالمی معیشت پر کنٹرول۔ اس سے پہلے یہودیوں کو کسی ایک محلے کی معیشت پر بھی کنٹرول نہیں تھا۔ یہ امر واقعہ ہے، ذاتی طور پر پیسے ان کے پاس بہت تھے، لیکن دنیا کے کسی خطے میں کسی معاشی نظام میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ یہودی جنگ عظیم اول کے بعد اعلان بلفور اور برطانیہ کی حکومت سے معاہدے کے بعد دنیا کے معاشی نظام میں داخل ہوئے ہیں کہ ہم تمہارے جنگی اخراجات برداشت کریں گے، تم ہمارا قومی وطن تسلیم کرو۔ اس راستے سے یہ معاشی نظام میں داخل ہوئے۔ امریکہ میں یہودی تقریباً 1% ہیں۔ آج سے 100 سال پہلے یہودیوں کی کیفیت میں امریکہ بالکل ایسے ہی تھی جیسے اس وقت پاکستانیوں میں قادیانیوں کی ہے۔ ان کے خلاف نفرت تھی، کوئی انہیں منہ لگانے کو تیار نہیں تھا، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور کوئی پرسان نہیں حال نہیں تھا، سوائے اس کے کہ ان کے پاس پیسہ اور شرارتی ذہن تھا اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن انہوں نے فارمولے کے تحت جو صہیونی پالیسی طے کی، اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم نے امریکہ میں اپنی نئی نسل کو تیار کر کے مختلف شعبوں میں اوپر کی سطح پر لانا ہے، جس کے لیے انہوں نے تعلیم پر توجہ دی اور طے کیا کہ ہم اگلی نسل کو پڑھائیں گے، چاہے سائنس، ٹیکنالوجی، معیشت، سیاست، سوشالوجی، سماجیت، دیگر فنون علمی اگلی نسل کو پڑھانے کے ساتھ ساتھ ایک ایک کر کے مختلف شعبوں میں داخل کرتے گئے اور انہیں تقریباً نصف صدی لگی۔ امریکہ میں میڈیا، معیشت، بیوروکریسی اور اقتدار کے تمام اہم مراکز قبضہ کر لیا ہے۔ اس وقت امریکہ میں جو پولیسی سازداریں ہیں ان میں غالب اکثریت یہودیوں کی ہے۔ امریکہ میں یہودیوں کی مزاحمت بھی ہوئی ہے، ان کے خلاف بڑی آواز اٹھتی رہی ہے۔ میں نے فوڈ انڈسٹری کا صنعتی شہر ڈیٹرائٹ دیکھا ہے، جو یہودیوں کی سازشوں کو بے نقاب کرنے میں سب سے آگے تھا۔ کام کرنے والے پھر کام کرتے ہیں، صرف مخالفت کام کرنے والوں کا کچھ نہیں بگاڑ کرتی، کام کرنے والوں کا بگاڑ کام کرنے سے ہوتا ہے۔ یہودی بڑھتے گئے، حتیٰ کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ امریکہ کی معیشت، میڈیا اور پالیسی ساری یہودیوں کے کنٹرول میں ہے۔ امریکہ کا صدر قانون صحیح ہوتا ہے، یہودی نہیں ہو سکتا، لیکن یہودیوں کی مرضی کے بغیر وہ ایک پتہ بھی نہیں ہلا سکتا۔ انہوں نے ایسا جال تنا ہوا ہے۔ اس پر بطور مثال ایک جملہ نقل کرنا چاہوں گا تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے ہاں جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا تو ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کی حکومت تھی۔ قادیانی ان کے خلاف بہت باتیں کرتے تھے۔ جب بھٹو مرحوم پھانسی سے پہلے جیل میں تھے تو فوج کی طرف سے کرنل رفیع ان کے نگران تھے۔ کرنل رفیع نے اپنی یادداشتیں چھاپ دی ہیں کہ بھٹو مرحوم جیل میں کیا باتیں کیا کرتے تھے۔ وہ یادداشتیں اس حوالے سے دیکھنے کی ہیں۔ بھٹو مرحوم نے کرنل رفیع سے کہا، رفیع، احمدی لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میں جو جیل میں ہوں اور پھانسی کا حکم ہو چکا تو میری مصیبت ان کی وجہ سے ہے کہ میں انہیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا ہے۔ لیکن بات سنو، میں نے تو بڑا سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے۔ جب وہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر نہیں مانتے تو میں انہیں کیسے مسلمان کہتا؟ کرنل رفیع کہتے ہیں کہ اس کی زبان سے جملہ سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا۔ انہوں نے کہا کہ رفیع، میں تو گنہگار آدمی ہوں، شاید یہی بات میری نجات کا باعث بن جائے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ بھٹو مرحوم کا یہ جملہ پڑھنے کے بعد میں نے بھٹو کے خلاف باتیں کرنی چھوڑ دی کہ کیا معلوم اللہ تعالیٰ کس کی کون سی بات پسند فرمائے۔ جو بات میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھٹو مرحوم نے کہا، رفیع، تمہیں معلوم ہے کہ احمدی پاکستان میں کیا چاہتے ہیں؟ یہ پاکستان میں وہی پوزیشن حاصل کرنا چاہتے ہیں جو امریکہ میں یہودیوں کو حاصل ہے۔
امریکہ کا کوئی فیصلہ یہودیوں کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا، لیکن میں اس بات کا برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کہ پاکستان کی پالیسیوں کا کنٹرول ایک اقلیتی گروہ کے پاس میں چلا جائے۔ میں نے یہودیوں کا طریقہ واردات، طریقہ کار اور جس طریقے سے وہ اس وقت دنیا کی معیشت میں آگے ہیں، میڈیا کنٹرول کیا ہے، اسرائیل بنایا ہے اور اب دنیا سے لڑ رہے ہیں، اس کا ذکر کیا۔ نتیجہ جو بھی ہو، لیکن جہاں تک ان کی محنت کی بات ہے، انہوں نے نصف صدی سے محنت کی ہے اور نصف صدی کی پلاننگ، تعلیم اور محنت کے ساتھ انہوں نے دنیا میں جو مقام حاصل کیا ہے، اس میں اس پر کہا کرتا ہوں کہ جدوجہد میں یہودیوں کو دیکھو کہ کیسے جدوجہد کی جاتی ہے۔ میں نے جب پہلی مرتبہ 1987 میں امریکہ گیا تو مجھ سے وہاں کے مسلمانوں نے پوچھا کہ ہم یہاں کیا کریں۔ میں نے کہا وہی کریں جو یہودیوں نے کیا ہے، جدوجہد کریں، طریقہ کار اور محنت میں یہودیوں کا طریقہ اپناؤ۔ دشمن تو دشمن ہوتا ہے، لیکن دشمن کے طریقے، واردات، جدوجہد اور اس کی محنت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس طریقہ کار سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے کہ اس میں کیا سبق ہوتا ہے۔